ایسٹ انڈیا کمپنی کی جنگی فتوحات کا اگر ذکر کیا جائے تو دن بدن کمزور ہوتی مغلیہ سلطنت کے ساتھ کمپنی کے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا۔ نمایاں فتوحات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو 1757 کی پلاسی کی جنگ سب سے اہم تھی، جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ بنگال کے نواب سراج الدولہ کے ساتھ ہوا۔ رابرٹ کلائیو کی سربراہی میں کمپنی کی فورسز نے قتل عام کا ایک بازار گرم کیا، جہاں میر جعفر کے کردار نے میدان جنگ کو یکسر تبدیل کر دیا۔ بنگال پر قبضے کے بعد رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کو تخت پر بٹھایا اور انہیں سلامی دی، جس کے بعد اعلان کیا گیا کہ کمپنی میر جعفر کے اقتدار میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں کرے گی اور صرف تجارتی معاملات پر نظر رکھے گی۔ میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ تھے، انہوں نے نقصان پہنچایا اور اندر سے کھوکھلا کیا۔ ہمارے دوست ہیں سلیم قریشی، برٹش انڈیا لائبریری میں کام کرتے تھے، انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی تھی غداروں کے خطوط، تو اس میں انہوں نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو ہمارے نوابوں اور ہمارے درباروں اور ہمارے بادشاہوں کے ساتھ متصل تھے اور منسلک تھے، اور وہ انگریزوں کی غلامی کے لیے راستے ہموار کرتے تھے اور ان کے بحی خواہ تھے اور ان کی گویا مخبری کرتے تھے۔ تو یہ سب تو ہوتا آیا ہے، اچھا یہ تاریخ میں ہوتا آتا ہے۔ جب زوال آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ برطانوی تاریخ دان ولیم ڈیلرمپل اپنی کتاب دی اینرکی میں لکھتے ہیں کہ بنگال پر قبضے کے بعد ایک لوٹ کھسوٹ کا تاریخی بازار گرم ہوا، جس کا سب سے زیادہ فائدہ رابرٹ کلائیو نے حاصل کیا۔ کلائیو کی ذاتی دولت میں 2,34,000 پاؤنڈز کا اضافہ ہوا، جس کے بعد کلائیو یورپ کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ پلاسی کی جنگ کے بعد کمپنی کی اثاثوں میں 25 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جو اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ بنگال پر قبضے کے بعد بنگال کے تمام خزانے کو 100 سے زائد بحری جہازوں پر کمپنی کے کلکتہ ہیڈ کوارٹر منتقل کیا گیا، جہاں سے پھر اسے برطانیہ بھیج دیا گیا۔ 1757 اور 1803 کے درمیان کمپنی اپنے تمام مخالفین کو شکست دے چکی تھی، جن میں اہم کرداروں میں نوابز آف بنگال اینڈ اودھ کے علاوہ میسور کے ٹیپو سلطان اور مراٹھا بھی شامل تھے۔ ٹیپو سلطان کو شکست دی، وہ ایسی شکست تھی کہ اس کا خیال آتا ہے تو ڈر لگتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اب وہی کیفیت ہے کہ جو لوگ ٹیپو سلطان کی حکومت میں تھے انہیں خریدا گیا اور ٹیپو سلطان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ پھر دنیا اسلام کا یہ حال تھا کہ انگریزوں کے ساتھ لڑنے کی خاطر ٹیپو سلطان نے ترکی کے سلطان کو خط لکھا کہ ہمیں فرانس سے یہ ہتھیار خرید کے دیں۔ انہوں نے انکار ہی کر دیتے تو اچھا تھا۔ وہ خط برٹش انڈین امپائر کو دے دیا کہ یہ جی تمہارے اندر بیٹھا ہوا لیڈر جو ہے تمہارے خلاف اتنی بڑی سازش کر رہا ہے، یہ خط ہمیں لکھا ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو دنیا اسلام کا بھی یہی حال تھا۔ بنگال کی شکست کے بعد مغلیہ سلطنت کی بنیادیں پہلے کی نسبت مزید کمزور ہو گئی۔ سلطنت کے معاشی مسائل میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، ریاستی امور مشکلات کا شکار ہو گئے۔ دہلی اور آگرہ پر بھی مغلوں کے لیے کنٹرول برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ ہندوستان کے طول و عرض میں بغاوت کا سماں بن چکا تھا۔ تمام چھوٹی بڑی ریاستوں کو اندازہ ہو گیا کہ مغلوں کے ہاتھوں سے طاقت کہیں اور منتقل ہو چکی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کو آخری مارکے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا۔ اورنگزیب سے لے کے تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے، تو اس تک کے دور حکومت کو درجن بھر
حکمران آتے ہیں ایک کے بعد دوسرا، تو ان سب کے لیے ہماری تاریخ میں ایک ٹرم ہے، اورنگزیب کے نائر جانشینوں کا دور حکومت۔ تو یہ دور حکومت پھر آ کے ختم ہوتا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی اقتدار سنبھال لیتی ہے۔ فوجیں انگریزوں کی طرف سے لڑ رہی تھیں، وہ آئرلینڈ سے نہیں آئی تھیں، وہ لندن سے، لیسٹر سے، لیڈز سے، بریڈفورڈ سے نہیں آئی تھیں، وہ فوجیں سب یہیں سے ریز کی گئی تھیں۔ وہ سارے جو برٹش آرمی جس کو کہتے ہیں، جس سے لکھنؤ کی جنگ آزادی کو ناکام کیا گیا تھا، وہ یہیں کی فوجیں تھیں۔